بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی اہمیت اور اس کے نتائج۔ مشہور حدیث جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، یہ لمبی حدیث ہے لیکن اس کا جو ٹکڑا عام لوگوں کے سمجھ میں اچھی طرح آتا ہے وہ انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نویٰ۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور عالمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اللہ تعالیٰ ظاہری عمل کے ساتھ باطنی نیت کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہمارے لیے عالم ظاہر بنایا ہے، اس لیے ہمارے حواس اور سمجھ بوجھ کا دائرہ بھی یہاں صرف ظاہر اور مظاہر تک ہی محدود ہے۔ یہ وجہ ہے ہم یہاں ہر شخص کا صرف ظاہری حال چال دیکھ کر ہی اس کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کر سکتے ہیں، جس میں خطا کا بھی امکان ہے۔ یعنی ہم نے کسی کی ظاہری چال کو، ظاہری حال کو دیکھ کر کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، یعنی ہم اس کے مکلف ہیں کہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ دلوں کا مخفی حال تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم لوگوں کے ظاہری احوال و اعمال کو دیکھ سکتے ہیں مگر ان کی نیتوں اور دل کے ارادوں کو نہیں دیکھ سکتے اور نہیں جان سکتے۔ دل کے بھیدوں اور سینے کے رازوں کو معلوم کرنے سے آج دور حاضر میں آلات جدیدہ کے وجود میں آنے کے باوجود بھی ہم یقیناً قاصر ہیں۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہ عالم غیب الشہادہ اور علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ لوگوں کے ظاہری اعمال کو، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو اور جو دلوں میں چھپا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے ظاہری احوال اور اعمال کے ساتھ ان کی باطنی کیفیات اور دلوں کی نیتوں کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے ہاں انسان کے ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ باطنی نیتوں اور دل کے ارادوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق اس عمل کی مقبولیت یا مردودیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیت کتنی ہی اچھی ہو، دنیا تو ہمیں اپنے دکھلاوے سے جانتی ہے۔ نیت کتنی ہی اچھی ہو، دنیا تو ہمیں اپنے دکھلاوے سے جانتی ہے۔ جو کچھ ظاہر ہوگا دنیا اس کو جانتی ہے، لیکن دکھلاوا بظاہر کتنا ہی اچھا ہو، دکھلاوا بظاہر کتنا ہی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی نیتوں سے ہی جانتے ہیں۔ نیت کتنی ہی اچھی ہو، دنیا اور دنیا کے لوگ ہمیں اپنے دکھلاوے سے جانتی ہیں، لیکن دکھلاوا بظاہر کتنا اچھا ہو، اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی نیتوں ہی سے جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو بھی درست کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی دعا ہوتی تھی، اللہم اجعل سریرتنا خیرا من علانیتنا، یا اللہ ہمارے اندرون کو ہمارے ظاہر سے کیا بنا اچھا۔ اللہم اجعل سریرتی، یا اللہ میرے سریرہ یعنی میرے اندر کی حالت کو اور میرے اندرون کو میرے ظاہر سے کیا بنا اچھا۔ اور پھر فرمایا وجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو بھی نیک بنا دی۔ اس سے معلوم دونوں چیزیں، کبھی کہتے ہیں بھائی نیت اچھی ہونی چاہیے، ظاہر کچھ بھی ہو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ میرا باطن تو ظاہر سے اچھا ہو لیکن میرا ظاہر بھی خراب نہ ہو، بلکہ وجعل علانیتی صالحہ، میرے ظاہر کو بھی درست بنا دی۔ اسی لیے ہر مومن بندے کو اپنے باطن کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنے ظاہر کو بھی۔ اس مضمون کو حدیث مذکور میں اس طرح بیان کیا گیا، انما الاعمال بالنیات۔ یہ فرمان نہایت جامع اور عظیم الشان ہے۔ اس میں ہمارے آقا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل منشا امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ حسن نیت ہے تو نہایت آسان عمل جس میں کوئی خاص محنت کرنی نہ پڑتی ہو، نہ مال اور وقت خرچ کرتا ہو، مگر اس نیت کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کا نمبر عمل سے پہلے بھی ہے، بلکہ یہ تمام ہی مباح اور جائز امور و اعمال کی روح ہے، اور ان کے صلاح و فساد، مقبولیت و مردودیت، اجر کا انحصار اور دار و مدار بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی نیت پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو اخلاصی نیت کے بغیر بیکار اور عبث ہیں، یعنی جس عمل میں اخلاص نہیں وہ عادت ہے، عبادت نہیں، کیونکہ حسن نیت عبادت کو عادت سے جدا کر دیتی ہے یا عادت کو عبادت بنا دیتی ہے۔ مثلا ایک شخص بغیر نیت کے صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا اور اپنی اہلیہ سے دور رہنے کا عادی ہے، اس کو عادت ہے، دن میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ اہلیہ کے بعد جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، کیونکہ اس نے روزے کی نیت کی نہیں۔ لیکن اگر یہ شخص روزے کی نیت کر لے تو اب اس کی عادت عبادت بن جائے گی اور یہ شخص اجر و ثواب کا حقدار ہوگا۔ تو جس طرح روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح اخلاصی نیت کے بغیر شرعی اعتبار سے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے آدمی اپنی نیت درست کر لے، پھر ثواب ملے گا۔ پھر اگر دنیا کا بھی کام ہو، نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ وہ حدیث سنائی تھی نا میں نے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو حلال اس لیے کما رہا ہے تاکہ اپنی ضرورت پوری ہو، گھر والوں کی ضرورت پوری ہو اور کسی ضرورت مند کے کام آؤں، تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح کیا ہوگا؟ روشن۔ کام کون سا کیا اس نے بتایا؟ دنیا کا، لیکن نیت اچھی ہے اور یہی کام کیا۔ جس نے دنیا کمائی حلال مگر نیت کیا ہے؟ مال بڑھانا، نیت کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلانا، نیت کیا ہے؟ فخر کی، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ غضبناک ہوں گے۔ یعنی دونوں نے عمل ایک ہی کیا، اس نے بھی حلال کمایا، اس نے بھی حلال کمایا، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے یہ حلال کمائی اللہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا تو اس کا روشن 14ویں رات کی طرح چاند کے روشن ہوگا۔ اور دوسرے بھی حلال ہی کمایا لیکن نیت میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہماری نیت